بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہ الاعتراض و اتناب کی ایک صورت اعتراض ہے۔ اعتراض کہتے ہیں کسی مقصد کے لیے جملہ کے اجزاء کے درمیان کسی لفظ کو ذکر کرنا، یا ایسے دو جملوں کے درمیان کسی لفظ کو ذکر کرنا جن کا معنی کے لحاظ سے باہم ربط ہو۔ جملہ کے اجزاء کے درمیان کسی لفظ کو ذکر کرنا، جیسے ان الثمانین وبلغتھا قد احوجت سمعی الی ترجمان، بے شک 80 سال اور تم ان تک پہنچ جاؤ تحقیق محتاج بنا دیا سمعی میرے کان کو ترجمان کی طرف۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، اسی لیے اونچا سنتا ہوں، اور اللہ کرے تم بھی 80 سال کے ہو جاؤ۔ تو الثمانین اور قد احوجت سمعی یہ جملہ کے اجزاء ہیں، اور ان کے درمیان ایک لفظ ذکر کیا بلغتھا، ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے دعا دینا۔ اور دو جملوں کے درمیان لفظ کو ذکر کرنا، جیسے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے لڑکیاں، اللہ ان سے پاک ہے، اور وَلَهُم اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر دو جملے ہیں، يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور لَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کو ذکر کیا سبحانہ، ایک مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اتناب کی ایک صورت ایغال ہے۔ ایغال کہتے ہیں کلام کو ایسی چیز کے ساتھ ختم کرنا کہ جو کسی مقصد کا فائدہ دے، حالانکہ معنی اس چیز کے بغیر بھی تام ہو رہا ہو۔ مثلاً وہ مقصد مبالغہ ہو سکتا ہے، جیسے وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ، اور بے شک صخر البتہ اقتدا کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنمائی کرنے والے، گویا کہ وہ پہاڑ ہے جس کے سر میں آگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی صخر ایسا ہے کہ رہنمائی کرنے والے بھی اسے رہنمائی لیتے ہیں، گویا کہ میرا بھائی ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جس طرح پہاڑ کے جس کی چوٹی پر آگ ہو لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح صخر میرے بھائی سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ، کلام تو یہاں تک پوری ہو گئی، معنی سمجھ میں آ گیا۔ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ کو ذکر کیا ایک فائدہ کے لیے، مقصد کے لیے، اور وہ مقصد مبالغہ کرنا ہے۔ اتناب کی ایک صورت تزیل ہے۔ تزیل کہتے ہیں ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کو ذکر کرنا، وہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو اور دوسرا پہلے کی تاکید کر رہا ہو۔ پھر وہ دوسرے جملے میں دو صورتیں ہیں، نمبر ایک وہ ضرب المثل کے قائم مقام ہو کیونکہ اس کا معنی مستقل ہوتا ہے اور وہ ما قبل سے مستغنی ہوتا ہے۔ نمبر دو دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہو کیونکہ وہ ما قبل سے مستغنی نہیں ہوتا۔ دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام ہو، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے والا ہے۔ تو یہاں پر دو جملے ہیں، زہق الباطل اور ان الباطل کان زہوقا، اور دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام ہے کیونکہ وہ ما قبل سے مستغنی ہے، اور دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہو، جیسے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے کو۔ تو دو جملے ہیں، ذالک جزیناہم بما کفروا اور هل نجازی الا الکفور۔ دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام نہیں ہے کیونکہ یہ ما قبل سے مستغنی نہیں ہے۔ اتناب کی ایک صورت احتراز ہے۔ احتراز کہتے ہیں کلام میں خلاف مقصود کا وہم ہو تو ایسی چیز ذکر کرنا کہ جو اس وہم کو دور کر دے۔ فَسَقَا دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرَّبِيعِ وَدِيمَةٌ تَہِمِي، پس سیراب کرے تیرے گھروں کو اس حال میں کہ وہ خراب کرنے والی نہ ہو، موسم بہار کی بارش اور لگاتار بہتا پانی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تیرے گھروں کو جو ہے موسم بہار کی بارش اور لگاتار مسلسل بہتا پانی سیراب کرے۔ اب یہاں پر ایک وہم ہوتا تھا کہ جب لگاتار بارش ہوگی، مسلسل بارش ہوگی تو گھر خراب بھی تو ہو سکتے ہیں، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا غیر مفسدہا، اس حال میں کہ وہ بارش گھروں کو خراب کرنے والی نہ ہو۔ اتناب کی ایک صورت تکمیل ہے۔ تکمیل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو ذکر کرنا جو معنی میں حسن پیدا کرے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی چاہت کے باوجود، عَلَىٰ حُبِّهِ یعنی مع حُبِّهِ۔ تو مع حُبِّهِ ایک زائد چیز ہے جس کو ذکر کیا تاکہ معنی میں حسن پیدا ہو جائے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں کھانے کی چاہت ہوتی ہے، تو کھانے کی چاہت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں، یہ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس نے معنی میں حسن کا فائدہ دیا کہ یہ انتہائی سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجے کی سخاوت ہے۔